السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قومی بچت کے دو منافع بخش اور شرعی اصولوں کے مطابق اکاؤنٹس کے بارے میں۔ ان اکاؤنٹس کا مقصد ایسے افراد کو حلال منافع کمانے کا موقع فراہم کرنا ہے جو سود سے پاک سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ خاص طور پر یہ اکاؤنٹ اس لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ حکومت نے حال ہی میں جو ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا ہے، قومی بچت کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی بچت میں جن کا اکاؤنٹ ہے ان کو پہلے والا ہی ٹیکس پے کرنا پڑے گا، ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے مطابق فائلرز اور نان فائلرز پر پہلے کی طرح 15% اور 30 سے 35% ٹیکس لاگو ہوگا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جولائی 2025 سے نئے اکاؤنٹ کھولنے والوں کے لیے فائلر ہونا ضروری ہے۔ نان فائلرز جو ہیں اب سیونگ بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ قومی بچت اور باقی بینکوں میں کیا فرق ہے، تو اگر روایتی بینک اس وقت جو ہے 9.5% مطلب کہ 9.5% منافع دے رہا ہے، جبکہ اور اگر ہم میزان بینک کو دیکھیں تو وہ پرائیویٹ بینک ہے، وہ 7.3% تک منافع پیش کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس حکومت نے جو نئے ٹیکس فائنانس بل میں جو ٹیکس کا اضافہ کیا ہے، اس فائنانس بل کے تحت بچت اور فکس ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ سے حاصل ہونے والے منافع پر فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح میں 15% سے بڑھا کر 20% کر دی گئی ہے، اور اسی طرح میوچل فنڈز پر منافع پر ٹیکس کو 25% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ایسے میں قومی بچت کے اکاؤنٹ زیادہ اچھے اور پرکشش نظر آتے ہیں کیونکہ ان پہ جو ٹیکس کی شرح ہے وہ سیم ہے۔ باقی جو بینک ہیں پرائیویٹ، ان پہ ٹیکس کی شرح کو کافی حد تک بڑھا دیا گیا ہے۔ قومی بچت نے اب ایک جو نئی انٹروڈیوس کرایا ہے رفع نیشنل سیونگز پروڈکٹس، اس میں جو ہے اس کے جو رفع نیشنل سیونگ کے تحت دو شرعی اصولوں کے مطابق مصنوعات پیش کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے وہ ہے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ، جس کو ہم سیسا بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ۔ اب ان دونوں کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس میں کیا کیا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں اسلامی سرمایہ کاری کے طور پر بنائے گئے ہیں اور شریعہ بورڈ کی رہنمائی پہ کام کرتے ہیں تاکہ شرعی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے، اور یہ جو شریعہ بورڈ کا رولز ہیں، حصول ہیں، اس کے مطابق یہ اکاؤنٹس آپ کو دیے گئے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے بات کریں سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ، جس کو ہم سیسا کہتے ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کی اہلیت دیکھیں تو 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے پاکستانی شہری اور بیرون ملک کے شہری پاکستانی جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ کو کھول سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی مدت کی بات کریں تو اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں فنڈز رکھ سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ کھولنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے۔ نیشنل سیونگ بینک میں آپ جو ہے اپنے پاکستانی روپیز کی ہیلپ سے اس کو کھول سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں منافع کا حساب، تو منافع کا حساب روزانہ کے اختتامی بیلنس کی بنیاد پر ہوگا، مطلب کہ ایک دن کے اینڈ پہ جو آپ کی انویسٹمنٹ پہ پیسے بنیں گے، اس حساب سے آپ کا پروفٹ بنے گا، اور اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ کم از کم سرمایہ کاری کتنی کر سکتے ہیں، تو وہ 100 روپے سے بھی آپ یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی آسان بات ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنے رکھ سکتے ہیں، اس کی انہوں نے کوئی بھی حد جو ہے وہ مقرر نہیں کی۔ اگر ہم بات کریں اس میں پروفٹ ریٹ کی، تو اس میں آپ کو 10.31% پروفٹ دیا جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھا پروفٹ ہے باقی بینکوں کے نسبت۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ اگر 1 لاکھ روپے کی سرمایہ کرتے ہیں تو سالانہ جو ہے آپ کو وہ 10,310 روپے ملیں گے، اور ماہانہ جو ہے آپ کو 860 روپے جو ہے پروفٹ ملے گا۔ اب اگر ہم دوسرے اکاؤنٹ کی بات کریں جو کہ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے، جس کو SITA سیٹا بھی کہا جاتا ہے، یہ اکاؤنٹ 3 مختلف مدتوں کے ساتھ منافع کی ادائیگی اور شرحوں میں فرق کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ انفرادی یا مشترکہ طور پر کھولا جا سکتا ہے۔ کم از کم سرمایہ کاری 500 روپے ہے۔ اگر آپ وقت سے پہلے رقم نکلوانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ آپ منافع مکمل شدہ مہینوں کے لیے سیسا کی شرح پر ادا کیا جائے گا، اور اکاؤنٹس میں کمپاؤنڈ منافع کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس میں مختلف مدت دی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں 1 سال کی مدت، تو منافع کی ادائیگی جو ہے وہ پوری مدت کے بعد ایک ہی ساتھ آپ کو ہوگا، اور منافع کی جو شرح ہے وہ 10.31% جو کہ سیسا اکاؤنٹ کے برابر ہے۔ پھر جو دوسرا اس میں آتا ہے وہ 3 سال کی مدت والا ہے۔ اس میں جو منافع کی ادائیگی وہ ہر 6 ماہ کے بعد ہوگی، اور جو منافع کی شرح ہے وہ 10.92% ہے، جو کہ اس سے زیادہ ہے۔
مثال 1 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر ہر 6 ماہ بعد آپ کو 5,460 روپے ملیں گے، اور جو سالانہ منافع ہوگا وہ 10,920 روپے ہوگا۔ یہ 1 سال والے اکاؤنٹ کی بات کریں۔ اگر ہم 3 سال میں دیکھیں تو کل منافع جو ہے وہ 32,760 روپے ہوگا، اور 3 سال میں کل منافع 5 لاکھ کی سرمایہ کاری پر 1,63,800 روپیز ہوگا، اور 3 سال میں جو کل منافع ہوگا وہ 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر جو ہے 3,27,600 روپے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دو پہلی مدت تھی جس میں ایک سال والا اور 3 سال والا۔ اب آگے چلیں تو اس میں آپ کو یہ جو تیسرا اکاؤنٹ پیش کرتا ہے وہ 5 سال کی مدت والا ہے۔ اس میں جو ہے آپ کو منافع ہر مہینے ادا ہو جایا کرے گا، اور منافع کی شرح جو ہے وہ 11.40% ہے، جو کہ بہت اچھی شرح ہے۔ 1 لاکھ کی سرمایہ کاری پر آپ کو ماہانہ 949 روپے اور سالانہ 11,390 روپے ملیں گے۔ اور اگر آپ اسی طرح 5 سال کی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس پہ جو ماہانہ آپ کو ہے ملے گا 5 لاکھ کی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ماہانہ آپ کو ملے گا 4,745 روپے، اور اگر آپ 10 لاکھ والی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ماہانہ 9,491 روپے۔ اور اسی طرح اگر آپ 50 لاکھ کی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس پہ آپ کے اس طرح منافع بڑھتا جائے گا، اور جتنے چاہیں مرضی پیسوں کی آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اس کی کوئی انہوں نے لمٹ نہیں دی ہوئی۔ تو جو تیسرا اکاؤنٹ تھا اس میں مطلب ایک ہی فکس تھا، اور یہ والا دوسرا اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو 3 ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈز کے حساب سے فائدہ دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ قومی بچت کے جو اکاؤنٹ ہیں ان افراد کے لیے پرکشش اور فائدہ مند ہیں جو پاکستانی شرعی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری کر کے منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کو ایک اچھی رقم بھی مل رہی ہے، اور ہے بھی اسلامی اصولوں کے مطابق، اور ٹیکس بھی وہی والا جو آپ کو پہلے پے کرنا پڑا تھا۔ باقی بینکوں میں جو ہے ایک تو ٹیکس کی شرح کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور دوسرا آپ کو پروفٹ ریٹ جو ہے وہ کم کر دیا گیا، اور اس میں نان فائلرز اور فائلرز والا مسئلہ بھی کافی حد تک آ گیا۔ تو اس کے لیے بس یہ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے فائلر ہونا لازمی ہے، باقی آپ کو منافع کا جو ریٹ ہے کافی اچھا مل رہا ہے۔ تو خیر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔